بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 89 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب الحظر والاباحہ پڑھیں گے۔ حظر کا معنی ہوتا ہے منع کرنا، اور اباحت کا معنی ہوتا ہے کسی بات کو جائز قرار دینا یا درست قرار دینا، یعنی شریعت نے جن چیزوں کو منع کیا ہے اور جن چیزوں کو جائز اور درست قرار دیا ہے وہ کون سی ہیں۔ تو منع میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی ممانعت سخت ہے، یعنی وہ حرام کے درجے میں ممنوع ہیں، بعض چیزیں کراہت کے درجے میں مکروہ ہیں، اور اسی طرح اباحت میں جائز میں بھی مختلف درجات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ایسے امور جن کا تعلق کسی خاص باب کے ساتھ نہیں ہے، جیسے لباس سے متعلق ہیں یا چیزوں کو استعمال کرنے سے متعلق یا دیکھنے سے متعلق، یا اس طرح کے اور جو متفرق معاملات ہیں، ان میں سے کون سے ممنوع ہیں کون سے جائز ہیں وہ اس باب میں جمع کر دیے ہیں۔ تو یہ آپ اس سبق میں پڑھیں گے۔ کتاب الحظر والاباحتی، یہ کتاب ہے یا باب ہے ان کاموں کے بارے میں یا ان چیزوں کے بارے میں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، اور ان کاموں اور ان چیزوں کے بارے میں جن کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں لا یحل للرجال لبس الحریری۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ریشم کا پہننا یہ مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے اس کا پہننا یہ حرام ہے۔ وَيَحِلُّ لِلنِّسَاءِ، البتہ عورتوں کے لیے ریشم کا پہننا یہ حلال ہے، جائز ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ کے ایک ہاتھ میں سونا تھا اور ایک ہاتھ میں ریشم۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں اور عورتوں کے لیے حلال ہیں، اس لیے ریشم کا لباس پہننا یہ مردوں کے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے، البتہ عورتوں کے لیے جائز ہے۔ ولا بأس بتوسده عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ تعالی وقال رحمہ اللہ یکرہ توسدہ۔ توسد کہتے ہیں سہارا لینا، تکیہ لگانا۔ تو اگر ریشم کا تکیہ بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی ٹیک لگاتا ہے، سہارا لیتا ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ تکیہ لگانا، سہارا لینا یہ مکروہ ہے۔ تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ چونکہ اس کے پہننے کی ممانعت آئی ہے، تو تکیہ لگانا ہے، سہارا لینا ہے، وہ پہننا نہیں ہے، اور اس میں ایک قسم کی اس کی پامالی بھی ہے، تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ مطلقاً جب پہننا منع ہے تو تکیہ لگانا، سہارا لینا، یہ بھی اس کو ایک قسم کا استعمال کرنا ہی ہے، یہ بھی مکروہ ہوگا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ولا بأس بلبس الحریر والدیباج فی الحرب عندہما، کہتے ہیں کہ حریر ریشم کو کہتے ہیں، اور دیباج یہ ریشم کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اگر جنگ کے دوران کافروں سے جنگ ہو رہی ہے، اس میں کوئی جو مجاہد ہے وہ یہ پہنتا ہے، تو صاحبین حضرات کے نزدیک اس کے پہننے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيُكْرَهُ عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جنگ کی حالت میں بھی ریشم کا لباس وغیرہ پہننا یہ مکروہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ صاحبین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ شدید مجبوری ہے، ضرورت ہے کہ جنگ میں ایک تو اس کی وجہ سے دشمن پر رعب پڑتا ہے، اور دوسرا تلوار یا کوئی بھی جو آلہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر سے، ریشم کے اوپر سے پھسل جاتا ہے، تو اس لیے اس میں ضرورت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ جن احادیث میں ممانعت آئی ہے تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کسی خاص حالت میں پہننا جائز ہے، باقی میں ممانعت ہے، اس میں مطلقاً ممانعت ہے، تو جنگ کی حالت بھی ممانعت میں شامل ہے، لہٰذا اس حالت میں بھی پہننا ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ اس کی ضرورت ہے، تو وہ ضرورت ایسے کپڑے سے پوری ہو سکتی ہے، آگے جس کا ذکر آ رہا ہے کہ اس میں پورا ریشم نہ ہو بلکہ مخلوط ہو، جو اس کا تانا ہے وہ ریشم کا ہو اور بانا کسی اور چیز کا ہو، اون کا یا روئی وغیرہ کا، تو وہ چونکہ پہننا جائز ہے اور اس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اس سے بھی رعب پڑتا ہے اور تلوار پھسل جاتی ہے، تو اس لیے اس کو استعمال کرنے کی جب گنجائش ہے تو اس کو استعمال کیا جائے گا۔ جنگ کی حالت میں جو خالص ریشم ہے اس کو پہننے کی اس حالت میں بھی اجازت نہیں ہے۔ ولا بأس بلبس الملحم، آگے اسی بات کا تذکرہ آ گیا ہے کہ ریشم کی ایک تو وہ خالص ریشم ہوتا ہے جس میں پورا کپڑا ریشم کا ہو، ملحم کہتے ہیں کہ جو مخلوط ریشم ہو، اس میں پورا خالص ریشم نہیں ہے، تو اس میں مخلوط کس طرح ہوگا؟ اذا کان صداہ ابریسمن
اس کا جو تانا ہے وہ ریشم کا ہو، وَلُحْمَتُهُ قُطْنًا أَوْ خَزًّا، اور اس کا جو بانا ہے وہ روئی کا یا اون وغیرہ کا ہو، تو اس صورت میں یہ جو مخلوط ریشم ہے اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کپڑے کے اندر دو قسم کے دھاگے ہوتے ہیں، ایک جو لمبائی میں اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور ایک چوڑائی والے ہوتے ہیں۔ جو لمبائی میں اوپر سے نیچے کی طرف دھاگے آ رہے ہیں ان کو صدا کہا جاتا ہے، تانا کہا جاتا ہے، اور جو چوڑائی میں جو دائیں بائیں سے جو دھاگے چل رہے ہوتے ہیں کپڑے کے اندر ان کو لحمہ کہا جاتا ہے، اردو میں بانا کہتے ہیں۔ تو اصل جو مدار ہوتا ہے کپڑے کے اندر وہ بانے کا ہوتا ہے، تانا جو ہے وہ اوپر سے نیچے دھاگے آئے ہوئے ہیں، اگر صرف وہ ہوں اس سے کپڑا نہیں بنتا۔ ان دھاگوں کے ساتھ جب سائیڈوں سے دائیں بائیں سے جو چوڑائی میں لحمہ بانا لگایا جاتا ہے تو اس بانے سے کپڑا وہ بنتا ہے۔ تو کپڑے کے اندر مین چیز یہ ہوتی ہے، تو یہ جو چیز ہے اس کا اعتبار ہوگا۔ یہ جو لحمہ ہے بانا اگر یہ روئی کا ہے یا اون کا ہے تو اس کو پہننا جائز ہوگا، اگر یہ والا جو بانا ہے یہ ریشم کا ہے تو اس کپڑے کو پہننا جائز نہیں ہوگا۔ تو ملحم سے مراد ایسا مخلوط کپڑا ہے کہ اس کا تانا ریشم کا ہو لیکن بانا جو مین چیز ہے وہ روئی کا یا اون کا ہے، تو لہٰذا اس کپڑے کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پیچھے فرمایا تھا کہ اس طرح کا کپڑا جنگ میں پہننا اس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لہٰذا خالص ریشم جنگ میں بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سونے یا چاندی کے زیورات پہنے۔ تحلی اس لیے کہا ہے کہ زیور پہننا یہ صرف مردوں کے لیے ممنوع ہے، البتہ جو سونے اور چاندی کا استعمال ہے تو اس میں صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے اس میں ممانعت ہے، آگے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یہاں پر تحلی فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی سے زیب و زینت حاصل کرنا، اس کے زیورات پہننا یہ صرف مردوں کے لیے منع ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِالْخَاتَمِ، البتہ مرد اگر چاندی کی انگوٹھی پہنے تو چاندی کی انگوٹھی پہننا یہ 4 ماشے کی حد تک جائز ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ وَالْمِنْتَقَةِ، اسی طرح جو کمر بند ایک پٹی ہوتی ہے اس کے اوپر اگر کچھ چاندی لگی ہو تھوڑی سی۔ وَحِلْيَةِ السَّيْفِ مِنَ الْفِضَّةِ، اسی طرح تلوار کا جو دستہ ہے یا تلوار کے اندر کسی جگہ تھوڑی سی چاندی لگی ہو، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت کم مقدار میں ہیں اور یہ ان کو استعمال کرنا ثابت بھی ہے، لہٰذا یہ اگر انگوٹھی ہو چاندی کی 4 ماشے یا اس سے کم، اسی طرح کمر بند پر کچھ چاندی لگی ہو یا تلوار پر کچھ چاندی لگی ہو، یہ مردوں کے لیے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ لِلنِّسَاءِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، آگے فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے جائز ہے کہ وہ سونے اور چاندی سے زیب و زینت اختیار کریں، سونے اور چاندی کے زیورات پہنیں، ان کے لیے جائز ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يُلْبَسَ الصَّبِيُّ الذَّهَبَ وَالْحَرِيرَ، اور جو لڑکا ہے چھوٹا بچہ ہے نابالغ ہے، اگرچہ وہ مکلف تو نہیں ہے لیکن چونکہ ہے تو وہ مردوں کی صنف میں ہی آتا ہے، اس لیے اس کو اگر سونا اور ریشم پہنایا جائے گا تو یہ بھی ممنوع ہوگا، مکروہ ہوگا۔ اگرچہ وہ خود مکلف نہیں ہے تو خود اس کو پہننے کا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن کوئی اس کو بڑا پہنا رہا ہے ان کو پہنانا بھی جائز نہیں ہے، تو سونا اور ریشم اس کو بچپن سے ہی نہیں پہنانا چاہیے، یہ مکروہ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ، آگے ان برتنوں کا جو استعمال والے ہیں یا دیگر جو استعمال والی چیزیں ہیں ان کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ تو کھانا جائز نہیں ہے، وَالشُّرْبُ، اسی طرح پینا بھی جائز نہیں ہے، وَالِدِّہَانُ، اسی طرح کسی شیشے وغیرہ میں بوتل میں جس میں تیل ہوتا ہے اس میں تیل ڈال کر لگانا، وَالتَّطَيُّبُ، اور خوشبو ڈال کر لگانا، فی آنیۃ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونے اور چاندی کے جو برتن ہیں ان میں اس طرح کی چیزیں استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، اور یہ حکم مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح سونے چاندی کی ایسی چیزیں جس میں تیل ڈال کر یا خوشبو ڈال کر استعمال کی جائے یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ممنوع ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ آنِيَةِ الزُّجَاجِ، البتہ دیگر جو چیزوں کے برتن ہوتے ہیں جیسے یہ زجاج شیشے کو کہتے ہیں، شیشے کے جو برتن ہوتے ہیں، والرصاصی، اسی طرح سیسہ ایک دھات ہوتی ہے اس کے برتن ہوتے ہیں، والبلوری، اسی طرح کانچ کے برتن ہیں، والعقیقی، اسی طرح یہ پتھر ہوتا ہے زرد پتھر اس کے برتن ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کے جو برتن ہیں ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ سونے چاندی کے جو برتن ہیں ان کو استعمال کرنا اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ جو باقی چیزوں کے کانچ اور شیشے وغیرہ کے برتن ہیں
ان کے استعمال کرنے میں کوئی تکبر وغیرہ اس طرح کی چیز نہیں ہے، تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الشُّرْبُ فِي الْإِنَاءِ الْمُفَضَّضِ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ، جو چاندی کا برتن ہے، خالص چاندی کا، اس کو تو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ایسا برتن کہ جس کے اوپر چاندی کا پانی چڑھایا گیا ہو یا چاندی کا کچھ نقش و نگار اس کے اوپر لگا ہو، پورا برتن چاندی کا نہیں ہے، اس میں اگر کوئی پانی پیتا ہے یا کوئی اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ جائز ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ منہ اس جگہ پر نہ لگائے جہاں پر چاندی لگی ہوئی ہے، منہ جہاں پر لگاتا ہے یا جہاں سے پکڑتا ہے وہاں پر چاندی نہ ہو، باقی جگہوں پر کچھ نقش و نگار یا کچھ چاندی کا پانی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَالرُّكُوبُ عَلَى السَّرْجِ الْمُفَضَّضِ، اسی طرح جو زین ہوتی ہے جو گھوڑے کے اوپر یا کسی جانور کے اوپر بیٹھنے کے لیے ڈالی جاتی ہے، اس کے اوپر کچھ چاندی چڑھائی گئی ہے، نقش و نگار وغیرہ، تو اس کے اوپر بیٹھنا جب کہ وہ بیٹھنے والی جگہ سے ہٹ کر ہو، کناروں پر ہو، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَالْجُلُوسُ عَلَى السَّرِيرِ الْمُفَضَّضِ، اسی طرح جو چرپائی ہے، کوئی تخت ہے جس کے اوپر چاندی کا کچھ نقش و نگار وغیرہ ہے، اس پر اگر بیٹھیں اور بیٹھنے کی جگہ پر چاندی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنی حد تک اس کا استعمال جائز ہے، یہ اس طرح کا استعمال نہیں ہے جو خالص چاندی کے برتن کا استعمال ہوتا ہے۔ وَيُكْرَهُ التَّعْشِيرُ فِي الْمُصْحَفِ وَالنُّقَطِ، آگے فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم ہے، مصحف ہے، اس کے اندر تعشیر مکروہ ہے۔ تعشیر کا مطلب یہ ہے کہ 10 کو کہتے ہیں، پہلے زمانے میں ہر 10 آیات کے بعد ایک علامت نشان لگایا جاتا تھا، وہ یاد کرنے کے لیے یا کسی خاص مقصد کے لیے، تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اور نقط اور قرآن کریم میں نقطے لگانا یا اعراب لگانا یہ بھی مکروہ ہے۔ یہ پہلے زمانے کی بات ہے کہ پہلے زمانے میں سارے عرب لوگ ہوتے تھے تو وہ بغیر نقطوں کے، بغیر اعراب کے، بغیر علامات کے خود قرآن کریم کو صحیح طرح پڑھ سکتے تھے۔ تو اصل جو قرآن ہے اس میں الفاظ ہی ہیں، یہ چیزیں غیر قرآن ہے، تو غیر قرآن سے قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے پہلے یہ حکم لگایا گیا تھا۔ لیکن بعد میں چونکہ عجمیوں کے لیے نقطوں اور اعراب کے بغیر پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے، تو اس لیے آج کل اعراب لگانا، نقطے لگانا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ضروری ہو گیا ہے۔ اس کے بغیر جو عجمی لوگ ہیں وہ تو صحیح قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، تو ابھی یہ والا حکم نہیں ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِتَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ، آگے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو آراستہ کرنا، اس کے اوپر غلاف وغیرہ یا کوئی سونے چاندی کی کوئی چیزیں لگانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی تعظیم ہے اور اس کی تکریم ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَنَقْشِ الْمَسْجِدِ، اسی طرح مسجد میں نقش و نگار کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ مسجد کے جو وقف والی رقم ہوتی ہے یا جو مسجد کی تعمیر والی یا بنیادی ضروریات والی جو رقم ہوتی ہے وہ نقش و نگار میں نہ لگائی جائے، الگ سے کوئی نقش و نگار کے مد میں کوئی رقم دے یا کوئی اپنی ذاتی رقم سے نقش و نگار کرے اور وہ مسجد کی تعظیم کی نیت سے ہو اور اعزاز و اکرام کی نیت سے ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے ہو یا ضرورت سے زائد ہو یا اس میں بنیادی ضروریات والی رقم اس میں نقش و نگار میں لگائی جا رہی ہو، یہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح وَزَخْرَفَتِهِ بِمَاءِ الذَّهَبِ، مسجد کو یا جو مصحف ہے قرآن کریم ہے اس کو سونے کے پانی سے آراستہ کرنا، اس میں بھی وہی حکم ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اعزاز و اکرام ہے، اس کی تعظیم ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَيُكْرَهُ اسْتِخْدَامُ الْخَصِيَّانِ، کہ ایسے مرد جو خصی ہوں ان سے خدمت لینا یا ان سے کوئی کام لینا یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس کے اندر ایسے کام کی ایک قسم کی تائید ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی پھر ایسا کام کریں گے، تو ان کی تائید کے بجائے ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، تو ان کو خدمت کے لیے، کام کے لیے رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِخَصَاءِ الْبَهَائِمِ، جانوروں کو خصی کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات اس میں فائدہ ہوتا ہے، جانور کا گوشت اچھا ہوتا ہے یا اس کی صحت اچھی ہوتی ہے یا وہ کام والا جانور ہے تو وہ کام صحیح طریقے سے کر سکتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے کی قربانی کی تھی تو وہ بھی ایسے ہی تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِنزَاءِ الْحَمِيرِ عَلَى الْخَيْلِ، اسی طرح جو گدھا ہے اس کو گھوڑی کے ساتھ لگانا کہ اس سے خچر پیدا ہو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر کی سواری کی ہے۔ اگر یہ منع ہوتا تو پھر آپ اس سے منع فرما رہتے اور خچر کے اوپر سواری نہ کرتے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يُقْبَلَ فِي الْهَدِيَّةِ وَالْإِذْنِ، کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ ہدیے کے معاملے میں یا اجازت کے معاملے میں قبول کیا جائے قول العبد، غلام کا قول، والصبی، اور بچے کا قول، یعنی بچہ اگر کہتا ہے کہ یہ چیز فلاں نے ہدیہ دی ہے تو اس کی بات قبول کی جا سکتی ہے۔ غلام اگر کہتا ہے کہ مجھے آقا نے اجازت دی ہے تجارت کرنے کی، لین دین کرنے کی، تو اس کی بات قبول کی جا سکتی ہے۔
یہ معاملات ایسے ہیں کہ اس میں کسی پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، اس میں گواہوں کو طلب کرنا اور دیگر تحقیق کرنا یہ مشکلات کا باعث ہوتا ہے۔ وَيُقْبَلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ قَوْلُ الْفَاسِقِ، اسی طرح جو معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ لین دین کے، اور جو لوگوں کے ساتھ جس کا معاملہ پیش آتا ہے اس میں فاسق کا قول بھی قبول کیا جا سکتا ہے جب اس کے اوپر بندے کو اعتبار ہو، یقین ہو، کیونکہ معاملات بہت ذرا پیش آتے ہیں، تو اس میں اگر ساری شرائط جو ہوتی ہیں عدالت والی اور دیگر وہ اگر تلاش کریں گے تو ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں، تو اس لیے یہ سارے معاملات ہی پھر اس میں ٹھپ ہو جائیں گے۔ تو معاملات کے اندر ضرورتاً فاسق کا قول بھی مانا جاتا ہے، اس کی بات بھی مانی جاتی ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ فِي أَخْبَارِ الدِّيَانَاتِ إِلَّا قَوْلُ الْعَدْلِ، البتہ جو دینی معاملات ہیں جن کا تعلق بندے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا دین کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس میں چونکہ وہ ایک تو وہ کم ہوتے ہیں اور دوسرا اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں پھر صرف عادل کا قول ہی معتبر ہوگا، کسی فاسق کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ جیسے چاند کی گواہی ہوتی ہے، اسی طرح جو پانی کی طہارت نجاست سے متعلق خبر ہے، تو اس میں عادل آدمی کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، فاسق کا اعتبار نہیں ہوگا۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يَنظُرَ الرَّجُلُ مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ، آگے نظر دیکھنے سے متعلق احکام بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مرد ہے وہ کسی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے تو یہ دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں احادیث میں، و قرآن میں بھی نگاہوں کو جھکانے کا ذکر آیا ہے، اور اس کو آنکھ کا زنا قرار دیا گیا ہے کسی اجنبی کو اس طرح دیکھنا۔ إِلَّا إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا، البتہ جو اس کی ہتھیلیاں ہیں، کیونکہ وہ عورت کام کاج کے وقت یا باہر جاتے وقت ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑتی ہے تو وہ ہتھیلیوں کو ظاہر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں اگر نظر پڑ جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح چہرے کی آگے آ رہا ہے کہ کچھ معاملات میں اس کو دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو ضرورت کی حد تک یہ جائز ہے، ویسے چہرے کا پردہ باقی جسم کی طرح اسی طرح ضروری ہے، اس کے بارے میں بھی احادیث میں تفصیل بیان ہوئی ہے۔ فَإِنْ كَانَ لَا يَأْمَنُ مِنَ الشَّهْوَةِ لَمْ يَنْظُرْ إِلَى وَجْهِهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ، کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو شہوت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ممکن نہ ہو تو ایسا بندہ چہرے کی طرف، ہتھیلیوں کی طرف بھی نہ دیکھے، ہاں کوئی سخت مجبوری ہوتی ہے، آگے ان کا ذکر آ رہا ہے تو پھر اس میں دیکھنا پڑتا ہے۔ تو وہ ضرورت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ لِلْقَاضِي إِذَا أَرَادَ أَن يَحْكُمَ عَلَيْهَا، قاضی اگر عورت کے خلاف فیصلہ سنانا چاہتا ہے، عدالت میں عورت کا کیس ہے، تو وہ پھر اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ فیصلے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واقعی وہی والی عورت ہے جس کا کیس چل رہا ہے، جس کے اوپر فیصلہ ہو رہا ہے، یہ کوئی اور عورت ہے، تو اس میں چہرہ دیکھنے کی ضرورت ہے، تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ وَلِلشَّاهِدِ إِذَا أَرَادَ الشَّهَادَةَ عَلَيْهَا، اسی طرح گواہ جب عورت کے اوپر گواہی دے گا تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ وہی والی عورت ہے جس کے بارے میں گواہی دے رہا ہے، کوئی اور عورت ہے، تو وہ اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے۔ النظر إِلَى وَجْهِهَا، یہ ان دونوں کے ساتھ ہے، قاضی کے لیے بھی جائز ہے اور گواہ کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ عورت کے چہرے کو دیکھیں۔ وَإِنْ خَافَ أَن يَشْتَهِيَ، اس صورت میں اگر شہوت کا خوف ہو تب بھی چونکہ ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو ان دونوں کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ وَيَجُوزُ لِلطَّبِيبِ أَن يَنْظُرَ إِلَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ مِنْهَا، آگے کہتے ہیں کہ جو طبیب ہے، ڈاکٹر ہے کوئی، وہ عورت کا علاج کر رہا ہے، تو پہلے تو کوئی اگر عورت ڈاکٹر دیکھنے والی ہے پھر تو مرد کو دکھانا ہی نہیں چاہیے، اگر ایسا نہیں ہے تو مرد کو دکھانے کی مجبوری ہے، تو جو مرد طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، وہ صرف جو بیماری والی مرض والی جگہ ہے اس جگہ کو مجبوراً دیکھ سکتا ہے۔ وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ، آگے کہتے ہیں کہ ایک مرد دوسرے مرد کا جسم کتنا دیکھ سکتا ہے، فی جمیع بدنہ، تمام جو بدن ہے باقی سارا وہ دیکھ سکتا ہے، الا مگر جو سطر ہے، جو چھپانا ضروری ہے، وہ ما بین سرتہ الی رکبتہ، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو بندے کا مرد کا حصہ ہے یہ سطر ہے، یہ ایک مرد دوسرے مرد کا نہیں دیکھ سکتا، اس میں گھٹنا یہ سطر میں شامل ہے، گھٹنے کو بھی چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ وَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَن تَنْظُرَ مِنَ الرَّجُلِ، کہتے ہیں کہ عورت کسی مرد کو اگر دیکھے تو وہ اتنے جسم کے حصے تک دیکھ سکتی ہے، إِلَى مَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ، جتنا ایک مرد دوسرے مرد کو دیکھ سکتا ہے، یعنی جو سطر والا حصہ ہے، اس کے علاوہ باقی جو جسم ہے اس کو اگر عورت مرد کے اس حصے کو دیکھے تو وہ دیکھ سکتی ہے۔ وَتَنْظُرُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِلَى مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَن يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنَ الرَّجُلِ، اسی طرح ایک عورت دوسری عورت کے جسم کو اتنا دیکھ سکتی ہے جتنا ایک مرد دوسرے مرد کے جسم کو دیکھ سکتا ہے، یعنی وہ یہ سطر کے علاوہ جو باقی حصہ ہے جسم، وہ ایک عورت دوسری عورت کے جسم کو دیکھ سکتی ہے۔ وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ أَمَتِهِ الَّتِي تَحِلُّ لَهُ،
کہتے ہیں کہ ایک مرد کی اپنی باندی ہے، ایسی باندی جو اس کے لیے حلال ہے۔ حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باندی کسی اور کے نکاح میں نہ ہو۔ اگر کسی مرد کی باندی ہے تو ملکیت تو اس کی ہے، لیکن وہ کسی اور کے نکاح میں دی ہوئی ہے تو وہ بندے کے لیے حلال نہیں ہوتی، اس کی بات نہیں کر رہے۔ ایسی باندی جو اس کی ملکیت میں ہے اور کسی کے نکاح میں بھی نہیں ہے، اس کے لیے حلال ہے، تو اس کو وہ زوجتی ہی، اور کوئی بندہ اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہے، الی فرجہا، پورے جسم کو دیکھ سکتا ہے، اور اس میں ستر والا جو ایسا ہے اس کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ، آگے کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی محرم عورت کا کتنا ایسا دیکھ سکتا ہے، الی الوجہ، تو محرم عورت کے چہرے کو بھی دیکھ سکتا ہے، والرأس، سر کو بھی دیکھ سکتا ہے، والصدر، صدر ویسے تو سینے کو کہتے ہیں، لیکن سینے کا ایسا سطر میں ہوتا ہے تو اس سے مراد گردن کے ساتھ والا حصہ ہے، گردن یا اس کے ساتھ والا تھوڑا حصہ جو عام طور پر نظر آتا ہے۔ والساقین، اسی طرح پنڈلیاں جو ہوتی ہیں، گھٹنوں سے نیچے والا جو ٹانگ کا حصہ ہے وہ، والعضدین، اسی طرح بازو، یہ جو حصے ہیں یہ ایک مرد اپنی محرم کا دیکھ سکتا ہے۔ ولا ينظر الى ظہرها وبطنها وفخذها، البتہ عورت کا جو سطر ہے یا اس کی پیٹھ ہے یا اس کا پیٹ ہے، سینہ یا اس کی رانیں ہیں، یہ سارا سطر میں شامل ہے، تو یہ محرم عورتوں کا بھی یہ اسے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا بأس بأن يمس ما جاز له ان ينظر الیہ منها، کہتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے محرم عورت کا جن حصوں کو دیکھنا جائز ہے، ان حصوں کو چھونا بھی جائز ہے، یعنی ٹانگ کو یا بازو کو یا سر کو چھونا بھی جائز ہے۔ وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوكَةِ غَيْرِهِ، کہتے ہیں کہ ایک بندے کی اپنی باندی نہیں ہے، کسی دوسرے کی باندی ہے، تو اس باندی کو وہ اتنا دیکھ سکتا ہے، إِلَى مَا يَجُوزُ لَهُ أَن يَنْظُرَ إِلَيْهِ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ، جتنا کوئی بندہ اپنی محرم عورتوں کو دیکھ سکتا ہے، یعنی اس کے بازو یا گھٹنے سے نیچے جو پاؤں ہیں یا اسی طرح سر وغیرہ، اسی طرح وہ باندی کے بھی دیکھ سکتا ہے کہ باندی باہر کام کاج وغیرہ میں مصروف ہوتی ہے تو وہ یہ ساری چیزیں چھپا نہیں سکتی۔ وَلَا بَأْسَ بِأَن يَمَسَّ ذَلِكَ إِذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ وَإِنْ خَافَ أَن يَشْتَهِيَ، اگر کوئی بندہ باندی خریدنا چاہتا ہے تو وہ ان حصوں کو جو سطر کے علاوہ ہیں دیکھ بھی سکتا ہے اور ان کو چھو بھی سکتا ہے، اگرچہ شہوت کا خوف ہو، خریدنے کے وقت وہ ایسا کر سکتا ہے۔ وَالْخَصِيُّ فِي النَّظَرِ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ كَالْفَحْلِ، کہتے ہیں کہ ایک مرد جو خصی ہے وہ بھی اجنبی کو اس کے لیے دیکھنا ایسا ہی منع ہے جس طرح جو صحیح مرد ہوتا ہے اس کے لیے منع ہوتا ہے۔ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ أَن يَنْظُرَ مِنْ سَيِّدَتِهِ، جو غلام ہے کسی عورت کا تو اس کی جو آقا ہے وہ عورت ہے، وہ عورت کو نہیں دیکھ سکتا، إِلَّا إِلَى مَا يَجُوزُ، صرف اتنا ہی دیکھ سکتا ہے جتنا کوئی اجنبی مرد کسی عورت کو دیکھ سکتا ہے۔ لِلْأَجْنَبِيِّ النَّظْرُ إِلَيْهِ مِنْهَا، کوئی اجنبی مرد جتنا عورت کو دیکھ سکتا ہے، یعنی صرف ہتھیلیاں، پاؤں وغیرہ، اسی طرح جو غلام ہے وہ اپنی آقا جو عورت ہے اس کا اتنا ایسا ہی دیکھ سکتا ہے، باقی جسم اس کے لیے سطر ہے، چھپانا ضروری ہے۔ وَيَعْزِلُ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا، کہتے ہیں کہ عزل کرنا، عزل کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صحبت کے وقت جو مادہ ہے، منویہ ہے، اس کو باہر نکالے شرمگاہ سے، تو باندی کے ساتھ تو عزل کرنا یہ جائز ہے اس کی اجازت کے بغیر، کیونکہ باندی کے ساتھ صحبت کرنا یہ باندی کے حقوق میں شامل نہیں ہے، تو یہ عزل کرنے میں اس کا حق کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ اس کی اجازت ضروری ہو۔ لیکن وَلَا يَعْزِلُ عَنْ زَوْجَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهَا، اپنی بیوی سے اگر کوئی عزل کرتا ہے تو وہ بیوی کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے، کیونکہ صحبت کرنا یہ بیوی کا حق ہے، تو عزل سے یہ حق پورا ادا نہیں ہوتا، تو اس لیے بیوی کی اجازت کے بغیر یہ عزل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور بیوی کی اجازت ہو تب بھی عزل کرنا اس نیت سے کہ بندے کو اولاد کے اندر کمی کرنا، کہ اولاد ہوگی تو اس کو کھلائیں گی کہاں سے، فقر و فاقہ کا خوف ہو، تو یہ پھر بھی جائز نہیں ہے، اس کی بھی حدیث میں ممانعت آئی ہے، اور اس کو وعد خفی، یعنی ایک قسم کا خفیتاً بچے کو زندہ درگور کرنا قرار دیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی نیت سے عزل کرنا پھر بھی جائز نہیں ہے، اگرچہ دونوں کی اجازت ہو۔ البتہ کوئی اور ایسا معاملہ ہوتا ہے بیماری کا، یا کوئی ایسا بچوں کی تربیت اور پرورش میں زیادہ مجبوری والا مسئلہ، تو اس میں عزل کی اجازت ہوتی ہے مخصوص حالات میں، جو علماء سے و فقہاء سے اس کی بندہ تفصیل معلوم کر سکتا ہے، تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بیوی کی اجازت سے وہ اس کی عزل کر سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ وَيُكْرَهُ الْاحْتِكَارُ فِي أَقْوَاتِ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ، آگے فرماتے ہیں کہ جو بندوں کی خوراک کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس طرح چوپاؤں کی جو خوراک کی چیزیں ہیں، ان میں احتکار، ذخیرہ اندوزی کرنا یہ مکروہ ہے۔ یہ اس وقت
اذا کان ذلک فی بلد، کسی ایسے شہر میں یہ ذخیرہ اندوزی کی جائے، یضر الاحتکار باہلہ، اس ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے شہر والوں کو نقصان ہو رہا ہو، یعنی شہر کے اندر اس چیز کی کمی ہو جائے اور یہ بندہ ذخیرہ اندوزی کرے کہ بعد میں جب چیز مارکیٹ میں شارٹ ہو جائے گی تو ہم زیادہ مہنگی قیمت میں اس کو فروخت کریں گے، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ ممنوع ہے، اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے اور احادیث میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ البتہ کسی ایسی جگہ میں جہاں پر کوئی چیز کی کمی نہیں ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے میں شہر والوں کو نقصان نہیں ہو رہا، تو اس طرح کوئی بندہ سنبھال کر رکھتا ہے یا ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن احتکر غلۃ ضیعتہ، کہتے ہیں کوئی بندہ اپنی ذاتی زمین کا جو غلہ ہے وہ اس نے سنبھال کر محفوظ کر کے رکھ لیا ہے اپنے ذاتی استعمال کے لیے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ او ما جلبہ من بلد آخر، یا اس شہر کا غلہ نہیں ہے، کسی اور شہر سے اس نے لایا ہے اور اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا ہے، تو فلیس بمحتکرین، اس کو ذخیرہ اندوزی کرنے والا شمار نہیں کیا جائے گا۔ کسی اور شہر سے لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس شہر سے اس ہمارے شہر کی مارکیٹ میں غلہ آتا ہے وہاں سے نہیں، اس نے کسی اور جگہ سے منگوایا ہے اور اس منگوانے کی وجہ سے عام مارکیٹ پر کوئی اثر بھی نہیں پڑا، تو اس کو وہ اپنے پاس محفوظ رکھ سکتا ہے اپنے استعمال کے لیے یا بعد میں بیچنے کے لیے، تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو اس کو محتکر ذخیرہ اندوزی کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں ولا ينبغي للسلطان ان يسعر على الناس، بادشاہ کے لیے یا حاکم کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نرخ یا ریٹ چیزوں کے مقرر کرے۔ یہ پہلے زمانے میں تھا کہ دیانتداری کے ساتھ لوگ اپنے حساب سے مناسب ریٹ لگاتے تھے، تو بادشاہ کی طرف سے مقرر کرنے میں ان کا نقصان ہو سکتا تھا، تو اس لیے مارکیٹ کو کھلا چھوڑا گیا تھا کہ وہ اپنے حساب سے جو بھی اس میں نرخ چلتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں چونکہ لوگ اپنی مرضی کے ریٹ بھی لگاتے ہیں اور ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اس لیے بعد میں صحابہ کرام نے اور دیگر فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ حکومت کی طرف سے یا حاکم کی طرف سے کوئی چیزوں کے ریٹ مقرر کر دیے جائیں تو یہ جائز ہے۔ وَيُكْرَهُ بَيْعُ السِّلَاحِ فِي أَيَّامِ الْفِتْنَةِ، کہتے ہیں کہ فتنے کے زمانے میں جب خانہ جنگی ہو، کوئی لڑائی وغیرہ ہو رہی ہو، اس میں ہتھیاروں کا بیچنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اسی فتنے میں استعمال ہوں گے اور خود اپنا ہی مسلمانوں کا نقصان ہوگا، تو ایسے حالات میں فتنہ والوں سے یا کسی سے بھی ان ہتھیاروں کی بیع کرنا، خرید و فروخت کرنا یہ مکروہ ہے، جائز نہیں ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُعْلَمْ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو شیرہ، انگور کا شیرہ بیچنا جس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ شراب بنائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ شیرہ ایک حلال چیز ہے اور مفید چیز ہے، اس سے مختلف چیزیں بن سکتی ہیں، لہٰذا اس کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے وہ بندہ اس سے شراب بنائے گا تو وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، اس کا گناہ اور وبال اسی پر ہوگا۔ اگر غیر مسلم ہے تو وہ تو اس کے لیے ٹھیک ہے، ہمارے لیے شیرہ بیچنا جائز ہے، تو مسلمان نے شیرہ بیچ دیا، ٹھیک ہے۔ مسلمان بھی ہے تب بھی وہ شراب بنانا آگے اس کا ذاتی فعل ہے، اس بیچنے والے کا شیرہ بیچنا چونکہ یہ اور مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے اس طرح بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جس چیز کا کوئی جائز استعمال بھی ہو، ناجائز استعمال بھی ہو، اس چیز کو بندہ بیچے، اگر آگے جو خریدنے والا ہے وہ اس کو ناجائز کام میں استعمال کرے تو اس کا گناہ اور وبال اس خریدنے والے پر ہوتا ہے۔ بیچنے والے نے چونکہ ایک جائز چیز بیچی ہے اور اس کا جائز استعمال بھی ہے، اس لیے اس کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔